بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر قادیان کے حوالہ سے ایک ایمان افروز واقعہ۔ مضمون مکرم عطاء المجیب راشد صاحب، امام مسجد فضل، لندن۔ 1965 کی بات ہے۔ ماہ اگست کے آخر میں مجھے اکیلے قادیان دارالامان جانے کا موقع ملا۔ غالباً ہفتہ عشرہ وہاں قیام کیا اور اللہ کے فضل سے بیت الدعا، بہشتی مقبرہ اور دیگر مقامات مقدسہ میں دعائیں کرنے کا خوب موقع ملا۔ میرا قیام لنگر خانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں تھا۔ 1 ستمبر کی رات کو 10-11 بجے کے قریب میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ دروازہ پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ایک جماعتی کارکن نے بتایا کہ انہیں حضرت مولانا عبد الرحمن جٹ صاحب امیر مقامی نے میرے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ میں کل صبح سویرے قادیان سے واپس پاکستان چلا جاؤں۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس ارشاد میں کچھ زائد وقت کی گنجائش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت امیر صاحب مقامی نے مجھے فرمایا ہے کہ اگر صبح روانگی کسی وجہ سے مشکل ہو تو پھر 3 ستمبر 1965 کو لازمی طور پر روانہ ہو جائیں۔ میں نے کہا حضرت امیر صاحب مقامی سے جا کر عرض کر دیں کہ میں آپ کے ارشاد پر 3 ستمبر کو لازماً واپس پاکستان چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگلے روز 2 ستمبر کو دفتر کھلنے پر میں حضرت امیر صاحب مقامی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہمیشہ کی طرح بہت شفقت اور احترام سے ملے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کا پیغام مل گیا ہے اور میں انشاءاللہ کل پاکستان کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے خود ہی اس ہدایت کا پس منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کل رات ریڈیو پاکستان پر پاکستان کے صدر جنرل محمد ایوب خان صاحب کی تقریر میں نے سنی ہے۔ ان کے انداز خطاب سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے باہمی تعلقات میں تناؤ بہت ہے اور صورتحال جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ جنگ شروع ہو جائے تو عام دستور ہے کہ کسی بھی اور ملک سے آئے ہوئے لوگوں کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس امکانی خطرہ کے پیش نظر میں نے آپ کو یہ پیغام بھجوایا تھا۔ میں نے آپ کا دلی شکریہ ادا کیا اور دعا کی درخواست کے ساتھ رخصت ہوا۔ 2 ستمبر کا دن قادیان میں بہت مصروف گزرا۔ مسجد مبارک اور مسجد اقصیٰ میں نمازوں اور نوافل کے علاوہ بیت الدعا میں بھی نوافل اور دعاؤں کا خوب موقع مل گیا۔ بہشتی مقبرہ میں بھی حاضر ہو کر دعائیں کرنے کی توفیق ملی۔ دیگر احباب سے ملاقات کرنے میں اور چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں دن کا وقت بہت جلدی گزر گیا۔ رات کو میں نے سفر کی تیاری مکمل کر لی اور 3 ستمبر کی صبح کو گاڑی کے ذریعہ قادیان سے روانہ ہو گیا۔ گاڑی چلی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری بستی قادیان دارالامان کو بہت محبت اور چاہت کے ساتھ مڑ مڑ کر دیکھا۔ دعائیں کرتے ہوئے سفر کا آغاز کیا۔ کچھ دیر میں بٹالہ اسٹیشن آ گیا، پھر وہاں سے روانہ ہو کر امرتسر پہنچ گیا۔ غالباً وہاں سے دوسری گاڑی لی جو براہ راست لاہور جاتی تھی۔ میں اکیلا تھا، کوئی اور واقف کار یا دوست ساتھ نہ تھا۔ دعاؤں کا اچھا موقع مل گیا۔ راستہ میں ادھر ادھر باہر کے نظارے دیکھتا رہا اور کچھ دیر کے بعد ٹرین اٹاری اور واہگہ سے گزرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوئی۔ جلد ہی لاہور اسٹیشن آ گیا۔ میرے پاس مختصر سا سامان تھا۔ میں وہ لے کر پلیٹ فارم پر اترا تو ایک باوردی سرکاری افسر مجھے ملا اور اس نے اپنا تعارفی بیج دکھایا کہ وہ CID کا افسر ہے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ الگ کمرہ میں آ جائیں، میں کچھ باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس افسر کے ساتھ ایک کمرہ میں بیٹھ گیا۔ اس نے بڑے اچھے انداز میں بات کا آغاز کیا کہ آپ کو سیاسی حالات کا تو علم ہوگا۔ اس حوالے سے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے سفر کے دوران ہندوستان کے بارڈر کے قریب کوئی فوجی نقل و حرکت تو نہیں دیکھی؟ میں نے کہا کہ میں تو ایک طالب علم ہوں، ان سیاسی یا فوجی امور سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں نے اس خیال سے گاڑی سے باہر دائیں بائیں نظر کی ہے۔ البتہ آپ کے سوال کرنے پر یاد پڑتا ہے کہ ہندوستانی بارڈر کے قریب کچھ فوجی ٹرکوں کی نقل و حرکت ضرور دیکھی ہے۔ اس نے پوچھا کہ ان ٹرکوں کے رنگ کیا تھے، ان کی نمبر پلیٹ پر کیا لکھا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ نیز یہ پوچھا کہ معین طور پر کس جگہ پر آپ نے نقل و حرکت دیکھی۔ میں نے جواباً بتایا کہ میں نے اٹاری کے اسٹیشن کے بعد
قریباً 7 منٹ کے سفر کے بعد ٹرک دیکھے، لیکن ان کے اوپر کی نمبر پلیٹ یا کمپنی کا نام نہیں دیکھ سکا۔ الغرض اس طرح کی باتیں وہ مجھ سے پوچھتا رہا اور میں اپنے مشاہدہ کی حد تک صحیح باتیں انہیں بتاتا رہا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں وہ ہمارے لیے بہت مفید ہیں۔ میں وہاں سے رخصت ہو کر دوسرے پلیٹ فارم پر آیا اور ربوہ جانے والی ریل کار پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شام کو بخیریت ربوہ پہنچ گیا، الحمدللہ۔ 2 روز کے بعد 6 ستمبر کو صبح ریڈیو کی خبروں سے معلوم ہوا کہ آج صبح ہندوستانی افواج نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ ہر طرف خوف اور پریشانی کا عالم تھا۔ آج ایک لمبے عرصہ کے بعد یہ نوٹ لکھتے ہوئے میرا دل اللہ تعالیٰ کے شکر سے لبریز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس عاجز کو ایک انتہائی خوفناک صورتحال سے بال بال بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر اس موقع پر حضرت مولانا عبد الرحمن جٹ صاحب رضی اللہ عنہ امیر مقامی مجھے اس وقت فوری طور پر واپس جانے کا مشورہ اور ہدایت نہ فرماتے تو کیا صورتحال ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مومنانہ فراست، بالغ نظری اور ہمدردی کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے خاص فضل و کرم سے مجھے ایک بہت بڑے خطرہ اور ابتلا سے بچا لیا، فالحمدللہ رب العالمین۔ کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار۔ آواز مرزا عمران احسن۔